اسسمنٹ کے لیے نظام چل رہا ہے، نظام کو پرکھنے کے لیے اسسمنٹ نہیں ہے۔ 65% ہمارا بچہ جو ہے وہ منیمم جو پروفیشنسی ہے پرائمری لیول کی، پرائمری پاس کرنے کے بعد وہ منیمم پروفیشنسی وہ لیک کرتا ہے، اس کی منیمم پروفیشنسی نہیں ہوتی۔ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا تو بڑا ہی غرق ہے۔ ٹیچر کانٹینٹ پڑھانے والا ہے، پریکٹیکلی سارے جو پرابلمز آتے ہیں اس کو فیس کرنے والا ہے، وہ انوالو ہی نہیں ہے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ میں۔ تعلیم کے حوالے سے تو یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے ایکسپیرینسز کو آپ دیکھ لیں اور فرسٹ ورلڈ کو دیکھ لیں تو تعلیم کے بغیر تو کسی بھی قسم کی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ سوشل ڈیولپمنٹ ہو، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو، ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ، جس طرح کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں، انٹلیکچوئل ہو، باقی جتنی بھی قسم کی ہیں، وہ بیس کرتی ہیں ایجوکیشن پہ۔ اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے، اگر آپ تو پھر نہ تو آپ کا ایگریکلچر، نہ آپ کی انڈسٹری، نہ آپ کا کامرس، نہ آپ کی گورننس، نہ آپ کی کمیونیکیشن، کوئی چیز بھی آپ کی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے یہ بیس کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اور جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے اس ترقی کے پیچھے ان کا سب سے پہلے 100% لٹریسی ریٹ، پھر ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس، پھر ایجوکیشن، پھر سائنس، پھر ٹیکنالوجی، اور اس طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ ترقی کرتے ہیں۔ تو اس کے بغیر تو کچھ وہ نہیں ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو یہ ایجوکیشنل بیس ہے یہ بہت زیادہ ویک ہے۔ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یا جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، یہ اتنے اوور ایمبیشیس ٹارگیٹس ہیں، ہم گورنمنٹ اس کو ٹرائی بھی کرتی ہے، لیکن یہ اتنے اوور ایمبیشیس ہمارے حوالے سے ہیں کہ ابھی اس کے لیے بہت بڑی اس کی ضرورت ہے، کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ جو 100% لٹریسی ریٹ کو آپ دیکھ لیں، جو کہ فرسٹ وہ ہے کہ جی ہم 100% لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اٹین کریں بوتھ سیکسز میں۔ اس وقت ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے آلموسٹ آپ دیکھ لیں کہ ہماری 40% آبادی جو ہے وہ لٹریٹ ہی نہیں ہے، 40% جو ہے وہ لٹریٹ نہیں ہے۔ جو ہمارے کلیمز ہیں 60% تک ہم جاتے ہیں، تو 40% آدھی آبادی تو ہماری لٹریٹ ہی نہیں ہے۔ اس آدھی میں پھر ہماری آدھی جو ہے وہ فیمیل وہ ہے، یعنی اور ان کا لٹریسی ریٹ اور بھی بہت زیادہ کم ہے۔ اب آپ 5 سالوں میں 10 سالوں میں کیا آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کہ آپ ان سب کو انرول کریں گے؟ اس کو انرول کرنے کے لیے جتنے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، اب مطلب ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے ان ایجوکیشن، پاکستان دنیا میں 164 پوزیشن پہ ہے جو انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن میں اس حوالے سے، اور روانڈا اور ان ممالک سے ہم تھوڑا سا وہ ہیں، باقی 164 پوزیشن ہے انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن۔ جب آپ انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو ریٹرن کہاں سے ملے گا؟ تو وہ ریٹرن تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو جتنے نمبر آف اسکولز ہمیں چاہیے ہیں، جتنے ہمیں ٹیچرز چاہیے ہیں، جتنے ہمیں ہیومن اور نیچرل ریسورس چاہیے ہے، یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا باقی ٹارگیٹس کو پورا کرنے کے لیے، وہ ایک بہت ہی بڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ جائگنٹک ٹاسک ہے، وہ ہمالیین ٹاسک ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اتنی ہی بڑی آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو کمٹمنٹس اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے لیے وسائل، اس کے لیے اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا، یعنی جب تک ہماری پرائیورٹی نہیں ہوگی یہ، تو پھر ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ اور پرائیورٹی کے حوالے سے کیا ہے، وہ آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے 164 پوزیشن پہ ہیں، ہم نے کبھی بھی 1% سے زیادہ ایجوکیشن پہ لگایا نہیں ہے۔ اب وہ بھی فائنینشیل کرنچز کی وجہ سے وہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی سیکریفائس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو کہنی تو بہت آسان ہے اور ہماری کمٹمنٹس بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز درکار ہیں، اور یہ نہیں لگتا کہ نیئر فیوچر میں ہم کوئی اس کو ان ٹارگیٹس کو ہم میٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہیں نیشنل لیول پہ ہم دیکھیں یا باقی ہم دیکھیں تو پروونشل لیول پہ بھی جو ایجوکیشن اب ڈیوالو سبجیکٹ ہے، یہ پروونسز کا وہ ہے، لیکن ادھر بھی فائنینشیل وہ ہیں کرائسس ہے، فائنینشیل کرنچز ہیں، فائنینشیل وہ ہیں، جس کی وجہ سے لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹارگیٹس ہم ان کو
اچیو کر سکیں گے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے کہ ایک تو جو ہماری انٹلیکچوئل یا کگنیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو تو ہم نے بالکل وہ کر دیا ہے, یعنی اس کو کل کر دیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایون آپ تو کہتے ہیں نا جی کہ پری اسکول لیول یا جو ہمارا ہوتا ہے اس لیول پہ یا پرائمری لیول پہ یا پوسٹ پرائمری لیول ہے, ایون آپ کا جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے. ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس نے جو ہماری جو کریٹیکل کریٹیو جو آپ کی کنسٹرکٹیو اور کمیونیکیٹیو آپ کی جو سکلز ہیں ہونی چاہیے, اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا امتحانی نظام ہے. اور اس امتحانی نظام کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم 12-15 سال اپنے بچوں کو صرف ایک ٹیسٹ کے لیے تیار کرتے ہیں, اور وہ ٹیسٹ بھی ہم اس کو وہ اسکل نہیں دیتے بلکہ ہم اس کو یاد کرواتے ہیں. اب یاد کرنے سے آپ سیکھتے نہیں ہیں, آپ کی کگنیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. فوٹوسٹیٹک وہ آپ وہ چیزیں جو کر رہے ہیں اس سے کگنیٹیو ڈیولپمنٹ تو یہ کہ آپ کا ذہن استعمال ہو, ذہن تو استعمال ہوتا نہیں ہے. آپ چلے جائیں بہت اچھے جو مانٹیسوری اور اس طرح کے کلیمز ہیں لوگوں کے کہ وہ کر رہے ہیں, وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے, وہاں پر بھی یاد کرانے پہ سارا ABC جس طرح سے رٹتے ہیں اسی طرح سے سائنس کی تھیوریز بھی جو ہے وہ رٹتے ہیں. تو اب اس سسٹم نے یہ کر دیا ہے کہ نہ ہماری کگنیٹیو, نہ ہماری افیکٹو, اور نہ ہی ہماری کوئی سائیکو موٹر ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں, اور نہ ہی جو ملٹی انٹیلیجنس. اب تو ملٹی انٹیلیجنس کا وہ ہے نا کہ آپ اس کی ساری جو فیکلٹیز ہیں اس کو ڈیولپ کریں اور بیلنس پرسنالٹی کریٹ کریں. اس حوالے سے بہت کم کام ہوا ہے, اور یہ ہے نہیں ہے ابھی جس طرح سے وہ ہیں کمٹمنٹس ہیں کہ جی یہ ایجوکیشن بھی آپ دیکھ لیں فرسٹ ورلڈ میں ہنستے کھیلتے بغیر بیگ کے بوجھ کے, بغیر ذہنی دباؤ کے, بغیر آپ کو پریشرائز کیے ہوئے آپ کے بچے کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں. ادھر کیا ہے, ادھر تو آپ اس کا بیگ ہی نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ پری جو وہ ہے نرسری والا بچہ ہے اس کا آپ بیگ دیکھ لیں, اور اس کا جو صرف وہ ہے مٹیریل ہے جو اس کو دیا جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں, تو آدمی کہتے ہیں کہ یار کتنا بڑا, وہ تو چائلڈ میرے خیال ہے کہ رائٹس کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے کہ یار یہ اس پہ کتنا بڑا ہو رہا ہے. بالکل ہو. تو اب اس صورتحال میں وہ سیکھے گا کیا, اور سارا جس طرح سے وہ پومز بچے رٹتے ہیں تو سارے کا سارا چیزیں اس پہ آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہیں, جو کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہیں, جو کریٹیکل ہے یا سوچنا ہے یا دماغ لڑانا ہے یا دماغ کے ساتھ وہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے سسٹم میں سے ایون ہائر ایجوکیشن لیول پہ بھی وہ ختم کی ہوئی ہیں. آپ کا یونیورسٹی کا ایگزام جو ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا یونیورسٹی کا ایگزام 80% جو ہے وہ رٹے پہ بیس کرتا ہے. آپ کے 30% جو ہے وہ مڈ ٹرم کا ٹیسٹ ہے, اور 50% جو ہے وہ آپ کا ٹرمینل ہے. یہ 80% ہو گیا. اس 80% میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے یاد کیا ہے آپ اس کو وہ کر دیں. کدھر ہے, کدھر آپ کی کوئی کاگنیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, یا آپ اس کو ان فیکلٹیز کو آپ ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس پہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ سیٹ ہو جائے. اور اس کے لیے یہی ہے, اور یہ بڑا عجیب لگے گا لیکن اس کی راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا جو سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ آگے جا کے ساتھ آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے رٹے کا اور آپ نے ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کے لیے ساری کی ساری 15 سال کی آپ تیاری کرتے ہیں, اور تیاری بھی یہی کہ اس کو میکسیمم اس کو یاد کروا دیا جائے. پورا نظام جو ایگزام ڈریون ہو جاتا ہے. بالکل وہ ہو جاتا ہے. یعنی ایگزام کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے, اس کی اسیسمنٹ کے لیے آپ نے ایگزام رکھنا ہوتا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا سارے کا سارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسیسمنٹ کے گرد گھومتا ہے.
یعنی ہم تو اسیسمنٹ اب اس لیے کرتے ہیں کہ نظام کس طرح چل رہا ہے, اور آپ نظام اس طرح چلا لیں کہ جی اسیسمنٹ کرنی ہے تو پھر وہ کام الٹا ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں سارے کا سارا سسٹم جو کام کر رہا ہے وہ اسیسمنٹ یعنی ایگزام کے لیے تیاری ہو رہی ہے, اسیسمنٹ کے لیے نظام چل رہا ہے, نظام کو پرکھنے کے لیے اسیسمنٹ نہیں ہے. تو اس لیے یہ اپ سائڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوا ہے, الٹ ہوا ہے, اور اس الٹ کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ چیز نہیں ہو سکتی. مطلب دنیا میں مثالیں موجود ہیں, فن لینڈ کی مثال موجود ہے, بالکل ایگزام ہے نہیں ہو, اور انٹرنیشنل سطح پہ وہ کس طرح جا رہے ہیں. مڈل کی ایجوکیشن جو ہے وہاں پر بھی پروجیکٹس ہیں, وہاں پر بھی انٹرنشپ ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ پریکٹیکل لرننگ کی چیزیں ہیں. ادھر آپ سروے کر لیں جو پی ایچ ڈی پروجیکٹس ہیں اس میں سے کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ اس کو اس کیٹیگری میں لا سکتے ہیں. اور ہماری بی ایس میں ریسرچز جو ہیں اب یہ کیا ہے کہ جو 2023 کی اب پالیسی آئی ہے اس میں انہوں نے 3 کریڈٹ آر کا جو ہے وہ رکھا ہے, ریسرچ پروجیکٹ رکھا ہے. اس 3 کریڈٹ آر کی ریسرچ پروجیکٹ سے آپ, اور یہ 16 ایئر ایجوکیشن ہے, یہ ہمارا پرانا ماسٹرز ہوا ہے, تو اب 16 ایئر آف ایجوکیشن کے آخر میں آپ کا 3 کریڈٹ کا ریسرچ ہے. تو اور یہ ادھر کا جو فرسٹ ورلڈ ہے ادھر جو ہے وہ آپ مڈل لیول پہ میٹرک لیول آپ کر نہیں سکتے اسرائیل ان کنٹریز میں جب تک آپ ریسرچ کا اور انٹرنشپ آپ نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑے گیپس ہیں پاکستان کی ہماری ایجوکیشن سسٹم میں اور دنیا کی ایجوکیشن سسٹم میں, اور اس کو کیچ اپ کرنے کے لیے, اس کے پیچھے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے بہت بڑی ایفرٹ کی ہمیں ضرورت ہے, اور اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ریسورسز لانے کی بھی ضرورت ہے. ورنہ یہ جو ہے صرف انٹرنیشنل کمٹمنٹس میں یس کر دینا کہ ہم کریں گے, اور پھر اپنی جو ہماری ایجوکیشن پالیسیز آ جاتی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں 79 بلکہ 58 آنورڈز آپ دیکھ لیں, ہر ایجوکیشن پالیسی میں بہت ہی اوور ایمبیشیس قسم کے ٹارگٹ رکھ کے آپ کہتے ہیں میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے اوور ایمبیشیس ہونے چاہیے, ٹارگٹس اسی طرح ہوں, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی آپ نے پھر کیا پلان کیا ہوا ہے؟ کوئی پلان نہیں کیا ہوا. کیونکہ اگر آپ 85 کا دیکھیں تو اس میں ہمارا یہ تھا کہ پرائمری ہمارا 50% انرولمنٹ ریٹ تھا پرائمری کا, اور اس کے لیے ہمیں ہر سال 25,000 اسکول چاہیے تھے 80 آنورڈس, اور ہم نے 8,000 سے زیادہ کسی بھی اس میں نہیں بنا سکے ہیں. اتنے بڑے گیپ کے بعد ہمارا لٹریسی ریٹ کیسے بڑھتا ہے, اور اتنے بڑے اس کے بعد یعنی اتنی ڈیفیشنسی کے بعد. اسی لیے آپ کے, اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم 100% لٹریسی ریٹ کی طرف جائیں گے, 23 ملین بچے آپ کے اس وقت بھی آؤٹ آف اسکول ہیں, اس کے لیے کیا میکینزم, مطلب کوئی دیکھیں ہم نے یعنی ٹارگٹ فکس کر لینا تو ہم نے ٹارگٹ فکس کر لیا ہے, اوکے ٹارگٹ فکس کر لیا, لیکن یہ دیکھیں یہ 23 ملین اس وقت جو ہیں یہ آپ کے باہر ہیں. آپ کی جو وہ ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس میں 37 اس تک لیک تک آپ کا جو ہے وہ اینول وہ آ جاتا ہے, وہ بچے آ جاتے ہیں. تو آپ کا 1.9 بھی اگر ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ تو آپ یہ دیکھ لیں 24-25 کروڑ میں کتنا وہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے, ادروائز جو ہے ہمارا لٹریسی ریٹ امپروو ہونا, ہمارا کوالٹی آگے جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے ہماری کوالٹی جو ہے نا وہ بہت ہی لو ہے. کوالٹی میں اگر آپ پرائمری کی کوالٹی کا دیکھ لیں, بہت اس پہ سرویز اور اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ 65% ہمارا بچہ جو ہے وہ منیمم جو پروفیشنسی ہے پرائمری لیول کی, پرائمری پاس کرنے کے بعد وہ منیمم پروفیشنسی وہ لیک کرتا ہے, اس کی منیمم پروفیشنسی نہیں ہوتی. جو منیمم پروفیشنسی ہونی چاہیے 65% ہمارا جو ہے وہ جو پرائمری پاس ہے اس کے پاس وہ پروفیشنسی نہیں ہے. اور جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا تو بڑا ہی غرق ہے, یعنی 50% ہمارا یو کے بیسک اس نے جو کوالٹی پہ کام کیا تو پاکستان کا 50 کنٹریز میں سے 50th نمبر تھا, اور ہمارا سکور جو تھا وہ 9 تھا, جہاں یو ایس کا سکور 100 تھا
اور ہمارے کچھ پڑوسی ممالک جو ہیں ان کا 24-25 تھا. ہمارا اسکور کوالٹی میں ہائر ایجوکیشن میں وہ ہمارا 9 تھا. تو ان ساری وجوہات کی ویک سٹرکچر کی وجہ سے، ویک ہمارا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہماری کوالٹی پرائمری لیول سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک، یونیورسٹی لیول تک ہماری جو کوالٹی ہے وہ بہت کم ہے. اور آپ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں جس کا، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہتے ہیں جی کوالٹی ایجوکیشن وڈ بی پرووائڈ. آپ کوالٹی کی جب بات کرتے ہیں تو کوالٹی میں ہمارا تو یہ نہیں ہے کہ مطلب دیکھیں ہوتا ہے آپ پیچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے لیے کچھ روڈ میپ ہو، اس کے لیے کچھ پلاننگ ہو، اس کے لیے کچھ ادراک ہو. اب وہ ادراک لیول پہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، کسی کو یہ ادراک نہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. تو وہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمیں بہت طویل سفر کرنا ہے اور بہت یہ اتنا آسان نہیں ہے